قرون وسطی میں 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کا دور صلیبی جنگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس دور میں یورپ کے عیسائیوں اور مشرق وسطی کے مسلمانوں کے درمیان کئی عظیم جنگیں لڑی گئیں اور مختلف اہم شخصیات کے نام تاریخ میں رقم ہوئے۔ ان لوگوں میں شہنشاہ یروشلم بالڈوین چہارم کا نام سر فہرست ہے۔ سن 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد یروشلم پر ایک صلیبی سلطنت قائم ہوئی جسے لیٹن کنگڈم آف یروشلم کہا جاتا ہے۔ بالڈوین چہارم اس سلطنت کا چوتھا حکمران تھا جس نے 1174 عیسوی سے لے کر 1185 عیسوی تک حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ بالڈوین چہارم 1161 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہوا۔ وہ شہزادی ایگس اور یروشلم کے شہنشاہ ایملیری کا اکلوتا وارث تھا۔ بالڈوین جب 9 سال کی عمر کا ہوا تو ایک دن وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا، مگر بالڈوین کو اس زخم کا درد محسوس نہ ہوا۔ جب یہ بات اس کے استاد ولیم آف ٹائر کو پتہ چلی تو اس کو شک ہوا کہ یہ شہزادہ کوڑ یا جذام کے مرض میں مبتلا ہے، لہٰذا بالڈوین کا شاہی طبیبوں نے علاج شروع کر دیا، مگر افاقہ نہ ہوا اور مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس دور میں جذام کو خدا کی طرف سے لعنت اور پھٹکار سمجھا جاتا تھا۔ یروشلم کے تخت کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے بالڈوین کی اس بیماری کو لوگوں سے خفیہ رکھا گیا۔ سن 1174 عیسوی میں بالڈوین کے والد کی اچانک موت واقع ہو گئی اور یوں بالڈوین صرف 13 سال کی عمر میں یروشلم کا چوتھا شہنشاہ بن گیا۔ سبیلا اور ازابلا بالڈوین کی 2 بہنیں تھیں۔ سبیلا اپنے حسن اور ذہانت کی وجہ سے مشہور تھی، لہٰذا اس کی شادی فرانس کے ایک مشہور جنگجو سپہ سالار ولیم لانگزورتھ سے کر دی گئی۔ بالڈوین کی پیدائش سے 75 سال پہلے صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھی، مگر ابھی تک ان کی یہ حکومت مستحکم نہ ہو سکی تھی، جبکہ بالڈوین اور ولیم لانگزورتھ کے اس اتحاد نے مسیحی قوت کو دوبالا کر دیا تھا۔ جب یروشلم میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری تھی تو اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی حلب اور دمشق کے کچھ علاقے فتح کر چکا تھا۔ 1177 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر پر حملہ کیا تو شہنشاہ بالڈوین چہارم اپنے شہر کے دفاع میں ایک بڑی فوج لے کر نکلا۔ یہ پہلا موقع تھا جب جذام کی وجہ سے شہنشاہ بالڈوین چہارم کے دائیں بازو کی حرکت بند ہو گئی اور اسے صرف بائیں ہاتھ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ ماؤنٹ ڈیزرٹ کے مقام پر دونوں افواج آمنے سامنے ہوئی اور ایک ہولناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بالڈوین کے ہاتھوں شکست ہوئی اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ بالڈوین کی پہلی کامیابی تھی، مگر اس فتح کی خوشی زیادہ عرصہ تک برقرار نہ رہ سکی۔ سن 1179 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھرپور تیاری کے بعد موجودہ لبنان کے علاقہ مرجویون میں بالڈوین چہارم کی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس دوران بالڈوین کے جسم پر جذام پوری طرح پھیل چکا تھا، اس کی بینائی اور اعصاب جواب دے چکے تھے۔ بالڈوین اس قدر مفلوج ہو چکا تھا کہ اس کو چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی۔ جذام کے مرض کی وجہ سے بالڈوین کو دی لیپر کنگ یعنی کوڑھی شہنشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ بالڈوین اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے رکھتا اور چہرے پر ہمیشہ چاندی کا نقاب پہنے رکھتا تھا۔ 1183 عیسوی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی تو اس وقت شہنشاہ بالڈوین بستر مرگ پر انتہائی اذیت ناک حالات میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ بالڈوین کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا بالڈوین نے اپنی بہن سبیلا اور بہنوئی ولیم لانگزورتھ کے 5 سالہ بیٹے بالڈوین پنجم کو یروشلم کا اگلا شہنشاہ نامزد کیا۔ بالڈوین 23 سال تک ایک اذیتناک زندگی گزارنے کے بعد 1185 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ بالڈوین چہارم کا بانجا یعنی بالڈوین پنجم بھی صرف 1 سال تک زندہ رہ سکا۔ اس کے بعد بالڈوین چہارم کی بہن کا شوہر ولیم لانگزورتھ یروشلم کا مالک بن بیٹھا۔
اس نے یروشلم کے آس پاس قلعے داروں سے مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک لشکر جرار تیار کیا۔ 3 کے مقام پر اس لشکر کا سامنا صلاح الدین کی فوج سے ہوا، جو صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا اور صلیبی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی، اور یوں پوری 1 صدی کے بعد بیت المقدس پر دوبارہ اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔